بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 6 بار حزج مفاعل 6 بار۔ یہ بحر بھی مفرد ہے اور مسدس ہے، یعنی ایک ہی رکن کی اس میں تکرار ہے اور کل اجزاء اس کے 6 ہیں، 3 صدر میں اور 3 عجز میں، مگر استعمال اس بحر کا اپنے 6 اجزاء کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ استعمال اس کا عربی شعراء نے مجزو کی صورت کیا ہے، یعنی 4 اجزاء کو استعمال کیا ہے، ہر مصرعے کے اخیر سے ایک جز کو حذف کر کے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس بار کا اردو زبان میں عام رواج ہے، عام طور سے یہ بار استعمال کی جاتی ہے، اور 6 ہی نہیں بلکہ 8 اجزاء کے ساتھ اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور سے اس بحر پہ اردو زبان میں شاعری کی جاتی ہے، ہوتی ہے، مگر عربی شعراء نے اسے 6 اجزاء کے ساتھ نہیں بلکہ 4 اجزاء کے ساتھ اسے استعمال کیا ہے، اور استعمال بھی اس کا کم ہے عرب میں۔ دیکھیں کیا استعمال ہے اس کا، دیکھ لیں۔ مفاعل 6 بار، یہ بار وجوباً مجزو ہے، یعنی ہر مصرع کے اخیر سے ایک جز حذف ہے، تو استعمال میں صرف 4 بار مفاعل ہوگا، 2 بار مصرع اولیٰ میں، 2 بار مصرع ثانیہ میں۔ مصرع اولیٰ کا دوسرا جز عروض ہوگا، مصرع ثانیہ کا دوسرا جز ضرب۔ اب عروض اور ضرب کا استعمال کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا عروض ایک ہے، یعنی صحیح مفاعل ہی استعمال ہے، اس کے علاوہ اور استعمال کسی دوسری شکل میں اس کا نہیں کیا گیا۔ اور صحیح مقابل کے عروض میں صحیح عروض کے مقابل میں ضرب 2 طرح کی آتی ہے، ایک صورت ہے عروض والی یعنی صحیح، اور ایک صورت ہے حذف کے ساتھ، یعنی حذف واقع کر کے ضرب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیں صحیح عروض اور صحیح ضرب کی مثال، اور صحیح عروض اور محذوف ضرب کی مثال۔ پہلا عروض جو ایک ہی عروضی اس کا صحیح ہے، اس کے مقابل میں ضربیں 2 ہیں، ان 2 میں سے پہلی صحیح ہے، یعنی عروض کے مانند۔ اس کی مثال افا من آل لیل الصحب فالاملاح فالغمز۔ یہاں عروض اور ضرب دونوں مفاعل ہیں۔ لیلا کی آل سے صحب، پھر املاح، پھر غمز، سب کے سب فنا ہو گئے، سب کے سب رخصت ہو گئے۔ لیلا کی آل سے، فرود گاہوں سے، قیام گاہوں سے، صحب، پھر املاح، پھر غمر، سب کے سب رخصت ہو گئے، سب کے سب جدا ہو گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ سب نام ہیں صحب، املاح اور غمر۔ دوسری مثال دیکھیں، عروض صحیح، اس کے مقابل میں ضرب معذوف، وما ظہری لباغ الدیم بالظہر الذلولی۔ ظلم و ستم، ظلم و سرکشی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے میری پیٹھ تابع دار نہیں ہے۔ ظلم و ستم کا قصد والے کے لیے، قصد کرنے والے کے لیے میری پیٹھ تابع دار نہیں ہے، مطیع نہیں ہے، اطاعت گزار نہیں ہے۔ یہاں عروض صحیح ہے مفاعل، اس کے مقابل میں ضرب محذوف ہے فعول۔
عروض ضرب کا استعمال آپ نے جان لیا کہ عروض کا استعمال ایک ہی شکل پہ ہے صحت کے ساتھ، اس کے مقابل میں ضرب دو طرح کیا جاتی ہے، ایک عروض ہی کی طرح اور دوسری صورت ہے حذف کی شکل میں یعنی معذوف۔ اب جو حشوی اجزاء اس کے ہیں عروض و ضرب کے علاوہ جو اور اجزاء بچتے ہیں ان میں کس طرح کے تغیرات واقع ہوتے ہیں، عام طور سے کیسے انہیں استعمال کیا گیا، اس کے متعلق کہتے ہیں اس بار کے اندر بطور معاقبہ قبض یعنی مفاعل کرنا اور کف یعنی مفاعل کرنا جائز ہے، یعنی مفاعل جو محل حشر میں ہے اس میں آپ قبض واقع کر سکتے ہیں، قبض اگر واقع کریں تو مفاعل ہوگا، اور کف بھی واقع کر سکتے ہیں، کف اگر واقع کریں گے تو مفاعل ہوگا، ہاں مفاعل سے، ہاں اور یہ قبض اور کف بطور معاقبہ ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپ واقع کر سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ واقع نہیں کر سکتے، یعنی قبض اور کف دونوں ایک ساتھ واقع نہ کریں گے۔ پہلا جز جو اس کا ہے مفاعل، جہاں سے اس بار کا آغاز ہے، شروعات ہے، تو اس کے اندر خرم واقع ہو سکتا ہے، خرم کی چند صورتوں کا وقوع ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت کے مطابق، ہاں یعنی مفاعل جہاں سے اس بحر کا آغاز ہوتا ہے، جو پہلا مفاعل ہے مصرع اولا کا پہلا جز جو مفاعل ہے اس کے اندر خرم، شطر اور خرب واقع ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے، ہاں آپ کو پہلے جز میں خرب واقع کرنا ہو تو آپ کے لیے روا ہے، شطر واقع کرنا ہو تو آپ کے لیے روا ہے، خرب کی اگر آپ کو ضرورت ہو تو وہ بھی آپ واقع کر سکتے ہیں، ہاں تو اگر خرب واقع کریں آپ اپنی ضرورت کے مطابق تو مفاعل مفعول ہو جائے گا، اور اگر آپ شطر واقع کریں گے اپنی ضرورت کے مطابق تو مفاعل فاعل ہو جائے گا، اور اگر آپ خرب واقع کریں گے ہاں تو مفاعل مفعول ہو جائے گا۔ ہاں یہ بارے حزج کا مختصر استعمال، مختصر اجرا آپ حضرات نے سنا کہ بارے حزج کا استعمال کیسا ہے، تو اتنا تو آپ نے جان ہی لیا ہوگا کہ اس کا استعمال شعرائے عرب میں، عربی شعر و شاعری میں کم ہے، اسی لیے اس کے عروض اور ضرب، اس کی مثالیں آپ نے مختصر سی پڑھی ہیں۔ ہاں نمبر 7 بحر رجز مستفعل 6 بار، ہاں مصرع اولا میں 3 بار، مصرع ثانیہ میں 3 بار، مصرع اولا کا تیسرا مستفعل عروض ہے، مصرع ثانیہ کا تیسرا مستفعل ضرب۔ ہاں اب دیکھیں مصرع اولا کا جو تیسرا مستفعل ہے اس کا استعمال کتنی طرح سے ہے، اور مصرع ثانیہ کا جو تیسرا مستفعل ہے اس کا استعمال کیسے ہے۔ کہتے ہیں اس کے عروض 4 ہیں اور ضربیں 5، یعنی وہ جز جو محل عروض میں ہے اس کا استعمال 4 طرح سے ہے، اور وہ جز جو محل ضرب میں ہے اس کا استعمال 5 طرح سے ہے۔ وہ کیا صورتیں ہیں دیکھیے۔ پہلا عروض تام ہے، اس کی 2 ضربیں ہیں، یعنی پہلا عروض تام ہے، اس کے مطلب یہ کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، اور اس تام عروض کے مقابل میں ضرب 2 طرح کی آ سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جیسا عروض تام ہے اس کے مقابل میں ضرب بھی ویسی لائی جائے، یہ درست ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عروض تو تام ہے مگر اس کے مقابل میں ضرب کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، ضرب کی صورت کوئی اور اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صورت کون سی آپ اختیار کر سکتے ہیں تام عروض کے مقابل میں، تو کہا ہے وہ قطع کی صورت ہے، یعنی اگر آپ بارے رجز کے تام عروض کے مقابل میں ضرب قطع کی صورت میں لانا چاہیں
تو آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق قطع کی صورت میں تام عروض کے مقابل ضرب لا سکتے ہیں، اور تام عروض کے مقابل میں ضرب تام بھی لا سکتے ہیں، یہ بھی استعمال ہے۔ دار لسلمى اذ سلیمہ جارۃ قفرن ترا آیاتها مثل الزبر، یہ سلمہ کا گھر ہے جبکہ سلمہ پڑوسن تھی، اب اس کی نشانیوں کو تو تحریر کے مانند دھندلا اور مٹا ہوا دیکھے گا۔ یعنی جس گھر میں، جس مکان میں، جس منزل میں وہ رہتی ہے، وہ گھر تو گر ہی گیا، اس کی جو نشانیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، دھندلی سے نظر آتی ہیں۔ یہاں مستفعل اور مستفعل دونوں مقام پر یعنی عروض اور ضرب تام ہیں۔ تام عروض کے مقابل میں دوسری ضرب مقطوع ہے، یعنی مفعول، مستفعل سے مفعول قطع واقع ہے۔ القلب منها مستریح سالم والقلب منی جاہد مجہود، اس کا یا اس سے دل راحت اور چین میں ہے، یا اس کا دل راحت و آرام میں ہے اور میرا دل مشقت میں ہے، مصیبت میں ہے، درد و الم میں ہے۔ یہاں پر مستفعل جو محل عروض میں ہے وہ تام ہے، اور محل ضرب میں مستفعل قطع کی صورت مفعول ہے۔ دوسرا عروض مجزو صحیح ہے، تو دوسرا عروض جو مجزو صحیح ہے، مطلب یہ ہے کہ اب بجائے 6 اجزاء کے 4 اجزاء ہوں گے، دوسرا عروض ہوگا اور چوتھا ضرب۔ اس کی ضرب بھی مجزو صحیح، یعنی بارے رجز کا دوسرا عروض جو مجزو صحیح ہے، اس کی صرف ایک ضرب ہے۔ وہ ضرب ہے کیا؟ وہ ضرب وہی ہے جو عروض ہے، یعنی مجزو صحیح ضرب بھی ہے۔ قد حاج قلبی منزل من ام عمر مکفر، میرے دل کو برانگیختہ کر دیا ام عمر کی اس منزل نے جو مٹ گئی ہے، جس کے نشانات مٹنے لگے ہیں، ختم ہونے لگے ہیں۔ تیسرا عروض مشتور ہے۔ مشتور کا مطلب جانتے ہوں گے آپ، مشتور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصف اجزاء کا حذف کر دینا۔ مکمل اجزاء اگر 6 ہیں تو 3 حذف کر دیے، 8 ہیں تو 4 حذف کر دیے، اس طرح سے کسی وزن میں کمی واقع کر دینا، یہ شطر یا مشتور کہلاتا، ایسا بیت، ایسا شعر مشتور کہلائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 4 اجزاء یعنی 8 اجزاء والی بار ہے، اس کے جب آپ نصف حذف کر دیں گے تو 4 بچیں گے، ان 4 میں سے دوسرا عروض ہو جائے گا، تیسرا ضرب ہو جائے، چوتھا ضرب ہو جائے گا۔ مگر اگر 6 اجزاء والی بار ہے، اس کے جب آپ نے نصف اجزاء حذف کر دیے، 3 حذف کر دیے، تو اب عروض کون سا ہوگا، ضرب کون سی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں آپ جان لیں کہ شطر کی صورت اور منحوب کی صورت میں حذف کرنے کے بعد جو آخری جز بچتا ہے وہی عروض ہوتا ہے، وہی ضرب ہوتی ہے۔ مطلب 6 اجزاء تھے، 6 میں سے جب آپ نے 3 حذف کر دیے، بچے 3، تو اب ان 3 میں سے جو تیسرا ہے وہی عروض کہلائے گا، وہی ضرب کہلائے گی۔ 6 اجزاء تھے، 6 میں سے آپ نے 4 حذف کر دیے، 2 بچے، 2 پہ آپ کوئی نظم، کوئی بات آپ نظم کی صورت مقفع اور مسجع کر رہے ہیں، تو اب جو دوسرا جز ہوگا، 6 میں سے جب 4 حذف کر دیے تو جو 2 بچے، ان میں جو دوسرا ہوگا وہی ضرب کہلائے گا، اور وہی عروض ہوگا، وہی ضرب کہلائے گا۔ مشتور، مشتور ہے تو 3 حذف ہو گئے، 3 بچے۔ اس کی ضرب کیا ہے؟ اس کی ضرب بھی ویسی ہی ہے، یعنی وہی مشتور۔ ما حاجا احزانا و شجوا قد شجا، کہ شوق کو یا دل کو، غموں کو کس نے ابھارا اور ایسا ابھارا
کہ رنجیدہ بنا دیا، غمگین کر دیا، غمزدہ کر دیا۔ ہاں تو یہاں پر جو مستفعل تیسرا ہے اسی کو ہی ضرب کہیں گے، اسی کو ہی عروض کہیں گے۔ چوتھا عروض منحوک ہے، یعنی اب منحوک کی صورت تو صرف بچیں گے اب دو اجزاء، 2/3 اجزاء کے حذف کر دینے کا نام منحوک ہوتا ہے۔ ہاں تو جس وزن جس بحر کے 2/3 اجزاء حذف کر دیے جائیں اور 2/3 اجزاء حذف کرنے کے بعد اس پہ کوئی شعر کہا جائے تو وہ شعر منحوک کہلائے گا۔ نصف اجزاء کو حذف کرنے کے بعد جو شعر کہا جائے اس کا نام مشتور ہوگا۔ ایک اجزاء کو حذف کرنے کے بعد شعر کہا جائے اسے مجزو کہتے ہیں، اور جس کے تمام ہی اجزاء سالم ہو، تمام اجزاء پر کوئی شعر کہا جائے تو اسے تام کہتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات سلسلے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ہاں چوتھا عروض منحوک ہے، وہی اس کی ضرب ہے، یا لیتنی فیہا جزا، کاش کہ میں ان دنوں میں جوان ہوتا۔ ہاں تو دوسرا جو مستفعل ہے یہی محل عروض، یہی محل ضرب ہے۔ یہ عروض و ضرب کے متعلق استعمال بتائیں کہ بارے رجز کا وہ عروض، وہ جز جو محل عروض میں ہے اس کا استعمال 4 طرح سے ہے، اور وہ جز جو محل ضرب میں اس کا استعمال 5 طرح سے ہے۔ وہ کیسے ہے وہ آپ حضرات نے مثالوں کے ساتھ ملاحظہ کر لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا۔ اب جو حشوی اجزاء ہیں، حشوی اجزاء کے اندر کس قسم کے تغیرات، علل یا حذف کی صورت ذہاب کی صورت واقع ہو سکتے ہیں تو ان کے متعلق کہتے ہیں اس بار میں خبن، طے اور خبل ہوتا ہے، یعنی خبن بھی جائز ہے، طے بھی جائز ہے حشوی اجزاء میں، اور خبل بھی جائز ہے واقع کرنا۔ جس کی آپ کو ضرورت ہو اپنی ضرورت کے مطابق آپ خبل واقع کر سکتے ہیں حشوی اجزاء میں، طے واقع کر سکتے ہیں حشوی اجزاء میں، خبل بھی واقع کر سکتے ہیں حشوی اجزاء میں۔ تو اگر مستفعل میں خبل واقع ہوگا تو وہ ہو جائے گا مفتعل، اور اگر وہ ہو جائے گا مفاعل۔ ہاں اگر خبل واقع ہوگا تو ہو جائے گا مفاعل، اور اگر اس کی حشوی اجزاء میں طے واقع ہوگا تو ہو جائے گا مفتعل، اور اگر مستفعل جو حشوی اجزاء میں ہے اس میں خبل واقع ہوگا تو ہو جائے گا فاعلات۔ ہاں یہ 7 باریں آپ نے پڑھ لی، ہو سکے تو کل یاد کر کے سنا دینا کہ اس کو بھی